کرتے ہیں تو خوشی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ سب؟ جو سمجھ رہا ہے اور جو میری آواز کو اپنے دل میں بٹھا رہا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. سب نہیں بلند کر رہے ہیں, اللہ کے نام پہ ہاتھ بلند کروا رہا ہوں نا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا رسول اللہ. تو تاریخ طے ہوتی ہے, تاریخ طے ہونے کے بعد میں اس کے گھر میں خوشیاں شروع ہوتی ہیں کہ آج میرے بچے کی یا بچی کی شادی ہو رہی ہے. تاریخ طے ہوتی ہے, پھر مہندی رات آتی ہے, پھر دوسرے دن کھانا ہوتا ہے, پھر بارات جاتی ہے, اس کے بعد میں نکاح ہونے کے بعد میں واپس دلہن آتی ہے, اس کے بعد میں ہے جو دعوتی ولیمہ ہوتی ہے. تو ایک خوشیوں کا سما ہوتا ہے. انسان کو اور گھر والے کو سب سے زیادہ خوشی کس وقت ہوتی ہے؟ جب بچے کو نکاح پڑھوا کر کے اپنے گھر واپس لاتا ہے, تب ہوتی ہے نا. ایسی ہی مثال میں آپ کو سمجھاتا چلو. ابھی ہے نا پیر صاحب قبلہ کی صدارت میں کتنے جلسے ہو رہے ہیں؟ 5 ہو چکے ہیں. کتنے؟ تو وہ اس دن شروع ہوئے ہیں جمعرات کو. جمعرات کو شروع, صبح جلسہ, شام میں جلسہ, پھر جمعے کے دن صبح جلسہ, شام میں جلسہ, پھر سنیچر کے دن صبح میں جلسہ, اور آج ہمارا جلسہ ہے نا. خوش نصیبی ہے کہ اولیاء اللہ والے پاکستان کے بورڈروں سے چل کر کے ہمارے یہاں تشریف لے آئے. کیوں آئے؟ کہ ان کی محبتیں ہیں کہ دیا کور جماعت میں جائیں گے, ان کے چہرے دیکھیں گے, انہیں اللہ کا کلام سنائیں گے, مصطفیٰ کا ہے جو پیغام انہیں سنائیں گے. تو انشاءاللہ الرحمن اس ایک کلام اور اس ایک جلسے کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس گاؤں کو ہے جو پاک صاف رکھے, اور ان کی ایمان کی حرارت ہے جو تر و تازہ رہے گی, ہے نا. تو آج یہ لاسٹ رات ہے, تو اس میں ہمیں ایسا جم کے بیٹھنا ہے. اس دورے کی 6ٹھا جلسہ ہے ہمارے علاقہ فلودی کا, سب کو پتا ہے نا. پہلے جلسہ تھا چارنائی میں, پھر کرلا شریف میں, تو آج یہ لاسٹ جلسہ ہے. اس لاسٹ جلسے میں ہمیں ایسا جم کے بیٹھنا ہے کہ دوسرا سال یا آنے والا سال اس کے 12 ماہ مکمل ہو نہ ہو, پھر ہم بیٹھ جائے غوث اعظم کے گیت گانے کے لیے, پھر ہم بیٹھ جائیں اللہ اور اس کے رسول کے نغمات بلند کرنے کے لیے. تو یہ جلسہ ہو رہا ہے, مختصر سی مجلس ہے. بڑے بڑے علماء کرام کہاں سے چل کر کے یہاں آئے. ان کے دل میں صرف ایک ہی روش ہے, ایک ہی دل میں یہ نیت ہے کہ پیر صاحب قبلہ کے شہزادے یہاں تشریف لے آئیں گے, سوجا شریف سے پوری ٹیم تشریف لے آئے گی, اور بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے مداحان آئیں گے, ان کی نعتیں سنیں گے, اور سب نعتیں سننے کے بعد میں, تقریریں سننے کے بعد میں دیا کور کی اور پیاؤ ٹانکا کی جماعت کے لیے سب دعائیں کریں گے. اب یہ ہمارے مہمان ہیں, سب یہاں آئے ہیں نائب رسول. تو آپ سارے جب تک جلسہ چلے نا, جب تک جلسہ چلے نا, تب تک آپ کو اچھی بات لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں کہنا. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ کی ذات پاک ہے. یہ درخت کے پتے جو ہل رہے ہیں نا, یہ اللہ کی مرضی سے ہل رہے ہیں, ورنہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو درخت کے پتوں کو بھی ہلا ڈالے, بادل کو بھی ادھر سے ادھر کر دے, اور زمین سے جو سبزہ بھی اگا دے, آسمان سے بارش بھی برسا دے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خدا کی وحدانیت کا سکہ ہے, اور اسی پالن ہار کا حکم ہوتا ہے, اسی حکم کے اوپر ہے جو یہ سارا نور نور ہمیں نظر آئے. اور ہم بھی اور تم بھی یہاں بیٹھ کر کے خدا کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو میرے دوست ادھر بیٹھے ہیں نا, آپ نے اولا لیا ہے, آپ کو ٹھنڈی نہیں لگ رہی اس وجہ سے. اگر آپ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس عالم کی ایک بات سن لیں, آپ یہاں تشریف لے آئیں. وہاں پہ سردی کی ہواؤں سے بچو گے, اور یہاں بیٹھو گے تو خدا کی طرف سے نور کی جھماجھم بارش ہوگی. آپ وہ ادھر جو بیٹھے ہیں آپ تشریف لے آئیں ادھر. اگر آپ نے لے آئیں گے تو حاجی صاحب کو میں بھیجوں گا, پھر وہاں سے آپ کو اٹھا کر کے یہاں لے آئیں گے. آؤ, وہ ادھر دیوار کے پاس جو بیٹھی ہے, جگہ کھالی پڑی ہے, آپ آؤ نا, تشریف لے آؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہوئے آگے یہاں تشریف. چپک کر کے بیٹھا جاؤ, لگے ایسا کہ جو رحمت کی بارش برسے. اگر ایک دوستو چھینٹا اس رات کی برکت سے ہمارے دلوں کے اوپر لگ گیا تو قسم رب پاک کی, یہ زمین کے ذرات, یہ کنکر و پتھر, یہ ساری چیز کل میدان محشر میں ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گی. تشریف لے آؤ آگے یار, آپ کو اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہے, رسول اللہ کا دین سنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. تھوڑے آپ اور آگے
में तशरीफ ले आए ताकि आप ठंड से भी बचें और पूरी की पूरी बात आपके दिलो दिमाग के अंदर है जो गोताजन हो जाए। आइए इसी महफिल के आगे बढ़ाते हुए मैं तकरीर पेश करने के लिए मौलाना मोहम्मद हाजी साहब जो चारनाई के हैं, बड़नवा के अंदर बड़ी शानदार मेहनत कर रहे हैं, मदरसा भी चला रहे हैं और कुर्ब जवाहिर के अंदर हैं, जो खिताबत का भी आप शोहरा मचाए हुए हैं। उनसे कबल में मौलाना अरशद साहब की बारगाह में अपील करूंगा कि आप आए, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अशार पेश करें, मनकबत के अशार पेश करें। उसके बाद में मौलाना मोहम्मद हाजी साहब आपको बेहतरीन अछूते अंदाज में इंशाअल्लाह हैं जो अपना बयान सुनाएंगे। तो जो मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये वो महफिल है, एक शायर कहता है कि महबूब की महफिल को बोले आप महबूब सजाते हैं। आज मुझे बोलना नहीं है, आपको बोलना है। महबूब की महफिल को सब बोले, महबूब की महफिल को। रफीक साहब जमात को भी ले आए साथ में। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, अरे आते वही हैं जिन्हें मदीने के ताजदार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद सजाते हैं। मीलाद सजा दिया है, चंदा वंदा इकट्ठा करके लंगर बना लिया है। अब मकबूलियत की घड़ी है दोस्तों, आप आए, बैठे, अच्छी बात लगे सुभान अल्लाह कहें, और अच्छी बात लगे अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और अच्छी बात लगे माशा अल्लाह कहें, और जब इन उलमा से थक जाए तब भी अल्लाह का नाम जज़ाकल्लाह ले आओ, सुभान अल्लाह कहते रहें। जब तक आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह और तहलील पढ़ते रहोगे तो आपके नाम अमाल के अंदर नेकियां दर्ज होती जाएगी। कोई इधर उधर न जाए, जम करके बैठें, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हैं जो आप अल्लाह और उसके रसूल के नायबीन जो आपको पैगाम सुनाए वो आप सुनते जाएं। और अच्छी बात पे क्या कहेंगे? सुभान